خدا اتنا مہربان ہے، اتنا وہ رحمت کرنے والا خدا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بحال ہو جائیں۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آبائی خاندانوں نے بھی کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے گناہ کو اور اپنے باپ دادا کے گناہوں کو وہ مانتا ہے، اور کس گناہ کو وہ مانتا ہے؟ اور ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ دانیال نبی کون سی بات کر رہا تھا؟ یہی بات کر رہا تھا کہ تیرے بندہ موسیٰ کی معرفت جو احکام دیے گئے ہم نے نہیں مانے، ہم نے نہیں سنے۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ آپ نے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمانوں کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے سسرا کی کتاب میں یہ حوالہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے 30 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں جی۔ یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئے، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں، اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا۔ بس جی، آپ نے دیکھا کہ نہمیہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو کوٹ کرتا ہے، خدا کے وعدہ کو کوٹ کرتا ہے کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم واپس آ جائیں، ہم پھر آئیں تو دنیا کی انتہا سے بھی اگر ہمارے لوگ ہوں گے تو ان کو واپس لے آئے گا۔ یہاں میں بڑی امپورٹنٹ بات سننے والی وہ یہ ہے کہ اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں تم کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے تو خداوند تیرا خدا تیری سیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا۔ تو اگر ہم خدا کے احکام کو جو ہے ہم واپس ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی میں آج تک ہم سرکشی کرتے رہے ہیں ہم ان کو پلٹ دیں، ہم واپس خدا کی طرف آ جائیں اور جو چیزیں خدا نے کہی ہیں ان کو ماننا شروع کر دیں، تو خدا جو ہے وہ ہمیں واپس بحال کر دیتا ہے۔ آپ کا معلوم ہے کہ اس دعا کے بعد، نہمیہ کی دعا کے فوراً بعد، خدا نے ان کے لیے راستہ کھول دیا پورے بنی اسرائیل قوم کے لیے کہ واپس وہ یروشلم جا سکے۔ خدا جو ہے وہ بحالی کا خدا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ ہم سب کو بحال کرے، لیکن خدا کی ایک شرط ہے کہ ہم واپس اس کے پاس آ کرو معافی مانگیں اور اقرار کریں کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معافی بھی مانگتے ہیں لیکن کبھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ سچ رہتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ سچ ہوں۔ تو آج ہم سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں اور خداوند کے حضور میں اپنی خطا کو مان لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا معاف کرنے میں ہمیں سچا اور عادل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہاں پہ جتنی بھی لعنتیں جو ہیں یہاں پہ لکھی گئی تھیں، لیکن خدا نے اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل قوم کو اس کا حل بھی دے دیا کہ اگر تم سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں، تم کرو بھی یہ باتیں اور تم پر یہ تمام لعنتیں آ بھی جائیں، لیکن اس کے باوجود میں تم کو واپس بحال کروں گا، تم کو واپس لے کر آؤں گا۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا آج بھی وہی خدا ہے، لا تبدیل خدا ہے، اور آج بھی اگر لوگ اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو خدا ان کو امیڈیٹلی جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس گار اس لیے خدا جو ہے وہ بحالی کا خدا ہے، خدا ہماری زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے۔
اس کی خواہش ہے کہ کوئی بھی اس کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بدحالی میں نہ رہے. لیکن اگر اس کے بچے جو ہیں اگر وہ خود آوارہ گرد ہو جائیں اور وہ اگر باہر چلے جائیں اور وہ اس کی نہ بات مانے تو پھر باپ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اگر باپ کے پاس ہم واپس آ جاتے ہیں تو وہ معاف کرتا ہے, ہمیں امیڈیٹلی معاف کرتا ہے. تو ہمیں اپنی اگر ان تمام چیزوں سے اگر ہم چھٹکارا پانا ہے تو ہمیں واپس اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے. جو کچھ اس نے حکم دیے ہیں اور جو کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہمیں ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اگر فار ایگزامپل ہمارا کسی بھی جادو ٹونے والے کے ساتھ میں تعلق رہا ہے تو ہم اقرار کریں کہ میرا اس سے تعلق رہا ہے اور آج کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں, میں زندگی میں کبھی اس طرف نہیں جاؤں گا, آج کے بعد میں کٹ کرتا ہوں اس بات کو. تو یہی نہیں ہے کہ آپ اقرار کریں بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, جو ہم کر رہے تھے اس کو کٹ کر کے جو خدا کہتا ہے ہم اس کو کرنا شروع کریں. پریز گاڈ. تو خدا نے ایک اور ہمیں بات اپنے کلام میں بتائی ہے اور ہم دیکھیں گے. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مرکز کی انجیل میں کہ کس طرح سے پطرس جو ہے وہ جب خدا یسوع مسیح کو پکڑوا دیا گیا اور اس کو خدا یسوع مسیح کو لے گئے, عدالت میں لے گئے, تو وہاں پہ پطرس جو ہے اس نے خدا یسوع مسیح کا 3 دفعہ جو ہے وہ انکار کیا. لیکن اس سے پہلے پطرس نے جو ہے وہ ایک اور بات کہی ہے, وہ ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 26ویں باب میں اس کی 33 آیت پڑھیں گے جی. میتھیو چیپٹر 26 ورس 33 سے 33 آیت پڑھیں جی. پطرس نے جواب میں اس سے کہا, گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا. ہاں جی پڑھیں جی. یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. پطرس نے اس سے کہا, اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا. تو اب پطرس نے کیا کہا کہ اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار نہیں کروں گا. یہ اس کا خدا کے ساتھ یہ وعدہ تھا. لیکن ہم نے مرکز کی انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب خدا کے یسوع مسیح پکڑائے گئے تو پڑھیں جی 67 ورس پڑھیں جی. جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پطرس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی, تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا. بس جی. تو اب جو ہے پطرس کیا کر رہا تھا, پطرس آگ سینک رہا تھا, تاپ رہا تھا آگ, اور خدا یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا. اور لونڈی نے آ کر کہا کہ تم یسوع مسیح کے ساتھ, اس نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد اس نے 70 ورس میں لکھا, مگر اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پطرس سے پھر کر کہا, بے شک تو ان میں سے ہے کیونکہ تو گلیلی بھی ہے. مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا. تو 2 چیزیں پطرس نے جو ہے پرابلم کی. اس نے کیا کیا, اس نے لعنت اپنے اوپر کی کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں اس شخص کو جانتا ہوں تو. اور دوسری بات, اس نے قسم کھائی. قسم جو ہے یہ لیگل طریقہ کار تھا, لیگل کا کسی بات کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ بات جو ہے یہ میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ یہ قانونی طور پر میں اس شخص کو نہیں جانتا. اس نے قسم کھائی اس بات کی کیونکہ اس وقت قسم جو ہے وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ بات جو شخص کہہ رہا ہے یہ لیگل ہے, اگر یہ غلط نکلی تو اس کے لیے پرابلم ہوگی. لیکن اس نے کیا کیا, کون سی سچی قسم کھائی کہ جھوٹی کھائی؟ اور جھوٹی قسم کھانے والے کو کیا ہوتا ہے, لعنت آتی ہے نا. جھوٹی قسم کھانے والے پر لعنت ہے اور اس نے خود پر بھی لعنت کر, ڈبل لعنت جو ہے وہ پطرس نے اپنے اوپر لے لی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے تھوڑا آگے جا کر ہم دیکھیں اگر مرکز کی انجیل کے 16ویں باب میں, تو وہاں پہ اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تم یسوع ناصری کو, اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو, تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو وہ جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا, لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا. تو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ بات شیئر کی تھی کہ پطرس جو ہے اس کا نام شاگردوں میں نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مسیح کو نہیں جانتا ہوں, میرا اس کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی, میں کون شخص اس کی تم بات کر رہے ہو.
تو یہ بہت بڑی یہ پرابلم تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خود سے مسیح سے علیحدہ کر لیا. تو بعض اوقات اگر ہم اپنے آپ مسیح سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں مسیح کا, تو پھر خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اسی واقعے کے اندر ہی ہے جو مسیحوں کی بحالی کی بات بھی ہو رہی ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں آپ یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب, اور یہاں پہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ دکھائی دیے ہیں, اور انہوں نے شاگرد جو ہیں ان کی حالت بہت خراب تھی, اور ان کو مچھلی انہوں نے کوئی نہیں پکڑی, لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ یہاں جال ڈالو. بڑی مچھلی انہوں نے پکڑی, لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے 15ویں آیت پہ. 15ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ لیکن اس سے تھوڑا پہلے اگر ہم پڑھیں 9ویں آیت, جی پڑھیں جی 9ویں آیت. جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. بس جی, تو یہ واقعہ پھر کہاں پہ ہے جہاں پہ آگ ہمیں نظر آتی ہے. پھر ایک دفعہ آگ کے پاس سب بیٹھے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں, اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پہ ہیں. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے اس کو پترس نہیں کہا. کس نے اس کا نام رکھا تھا؟ کیا نام اس کا رکھا تھا؟ لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کا نام پترس نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اے شمعون یوحنا کے بیٹے, جو اس کا اوریجنل نام تھا. اس کا نام جو خدا یسوع مسیح نے رکھا تھا وہ نام نہیں لیا خدا یسوع مسیح نے. یہ نام اس نے کب لیا تھا؟ متی کی انجیل اس کے 16ویں باب میں, متی کی انجیل اس کے 16ویں باب میں یہ نام اس نے لیا تھا. اس کی 17 آیت میں, 17 ورس میں پڑھیں جی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, مبارک ہے تو شمعون بر یونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر بس کی جی, ہے. تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اس کا اوریجنل نام جو کیا تھا, شمعون بر یونا اس کا نام تھا. اور خدا یسوع مسیح نے اس کا اوریجنل نام یہاں پہ لیا, اور اس کے بعد مسیح خدا نے اس کی اگلی آیت میں اس کا نام پترس رکھا. لیکن جب پترس کو واپس خدا نے بحالی کرنے کے لیے بلایا ہے تو خدا یسوع مسیح نے اس کو پترس نہیں کہا. اس کو کیا کہا؟ اس کو شمعون کا نام لیا, اس کا جو اوریجنل نام تھا. اس نے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند, تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. پترس کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ خدا یسوع مسیح کو کہہ سکتا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. یہاں پہ 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یونانی زبان کے, گریک کے, جن میں ایک اگاپے ہے اور ایک فیلیو ہے. اگاپے کا مطلب ہے کہ ایسی محبت جو انکنڈیشنل محبت ہے, ایسی محبت جو ڈیپ محبت ہے, ایسی محبت جو خدا کے اور انسانوں کے, جو خدا نے انسانوں کے ساتھ کی ہے, وہ اگاپے محبت ہے. ایسی محبت جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے, کوئی جواب ہی نہیں ہے, اس کو اگاپے لکھا گیا ہے. لیکن فیلیو جو ہے یہ ہے دوست ہونا, عزیز کسی کو جاننا, فرینڈ کسی کے ساتھ میں بن جانا. خدا یسوع مسیح نے اس سے سوال یہ کیا ہے کہ تو کہتا تھا کہ اس وقت اگر میں مر بھی جاؤں گا تو مجھے مرنا پڑے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تیرا انکار نہیں کروں گا. اور ان سب کو تو نے کہا تھا کہ اگر یہ تو چھوڑ بھی جائیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا. ایسے کہا تھا نا اس نے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور پترس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. خداوند نے دوسری دفعہ اس سے پوچھا, کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور اس نے کہا, ہاں تو جانتا ہی کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کر. اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ میں تجھے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور تو مجھے جواب دے رہا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا.
اور शमौन पतरस का क्या जवाब था? इस सबब से पतरस ने दलगीर कर उससे कहा कि ए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। तो यहां पे खुदावंद यीशु मसीह का जो मकसद था उसको अलहदा लेकर आने के लिए और उसको बिठाकर उससे बात करने का, वो थी पतरस की बहाली। अगर खुदावंद यीशु मसीह इसको ऐसे ही छोड़ देता तो पतरस कभी भी जो काम के लिए उसको मुकर्रर किया था ना कर पाता। लेकिन मसीह खुदावंद ये चाहते थे कि उसकी बहाली हो। एग्जैक्टली वो आज मेरे और आपके लिए, सबके लिए वो चाहता है कि हमारी बहाली वापस हो। हम वो ना रहे जो हमने किया है, जिस हालत में हम हैं वो नहीं चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हम सब के सब जो है वो बहाल हो जाएं, हम वापस जो है वो खुदा के साथ जुड़कर उसकी बरकतों में जो है मुशरिक हो सकें। और खुदा यीशु मसीह ने क्योंकि 3 दफा उसने इनकार किया था, इस दफा मसीह खुदावंद जो है 3 दफा उससे इकरार करा रहे थे। ये मकसद था उसका। तो जबान से इकरार जो है, जैसे मैंने आपको कहा है, ये नहायत जरूरी है। भले उसने अजीज ही कहा, लेकिन उसने इकरार तो किया ना कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। लेकिन खुदा यीशु मसीह जानते थे कि इसका दिल क्या है। ये शर्मिंदगी की वजह से कह रहा है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता, वो मोहब्बत रखता था। शर्मिंदगी की वजह से कह रहा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके दिल को जानता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको 3 दफा जो उससे इकरार करवाया है, 3 दफा उसके साथ में 3 बरकत जो है उसको दी गई है, उसको खिदमत दी गई है। 3 दफा उसको खिदमत दी गई है। और यही रीजन था कि जब पतरस जो है थोड़ी दिनों के बाद ही, जब पतरस जो है वो पहला मैसेज उसने दिया है, तो 3000 लोग जो हैं वो निजात पा गए। ये थी खुदावंद यीशु मसीह की बहाली कि उसने पतरस को उसी हाल में नहीं छोड़ा जहां पे वो था, बल्कि उसने उसकी क्या किया, उसकी बहाली की उसने उसकी। और पतरस जो है उसको वापस खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ओहदे पर फाइज किया, क्योंकि ये पहला शख्स था जिसने इकरार किया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसका इकरार जो था वो इस बात की बुनियाद थी कि वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह से दूर नहीं जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह को कभी छोड़ेगा नहीं। आज मैं और आप भी जब खुदावंद यीशु मसीह का इकरार कर लेते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें बहाल करता है। तो आज ये खूबसूरत मौका है कि हम हर उस बात को याद करें। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने ये पैगाम सुना इतने दिनों तक, क्या आपको याद आई हैं चीजें कि आपने जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम की हैं? आई हैं याद कि नहीं आई हैं? तो सबसे पहला काम यह करें कि उन बातों का इकरार कर लें कि हमसे ये प्रॉब्लम हुई है, और देखें खुदा किस तरह से आपको माफ करता है। क्योंकि इकरार करना जो है वो सबसे जरूरी बात है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमसे चाहता है कि हम उस बात का इकरार करें। अब सबसे पहली बात यह कि बहाल करने वाला जो वो कौन है। यहां पे पतरस की इस मिसाल में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहाल करने वाला है। तो बहाली का सोर्स कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हम जब खुदावंद यीशु मसीह के पास हम वापस आते हैं तो यकीन कर लें, आप इस बात को श्योर कर लें कि अब आपकी मखलसी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ये पावर और कुव्वत है कि उसने हमें छुड़ा सकता है। अब हम बाज़ औक़ात यह कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो निजात का तजर्बा रखते हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारा ईमान जो होता है वो किस बात पर होता है? मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, वो मेरे लिए सलीब पर चढ़ा। मैं गुनहगार था और मुझे मौत आनी चाहिए थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो मेरी खातिर जो है वो सलीब पर अपनी जान दी, अपना खून बहाया, और आज मैं उस पर ईमान रखने की वसीला से मैं खुदा की अदालत से बरी होता हूं और मैं निजात पा जाता हूं। ये हमारा निजात का ये सिस्टम है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रोमी के खत उसके 10वें बाब में अगर हम देखें, रोमी का खत उसका 10वां बाब, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 9वीं आयत से जी, 10वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत पढ़ें जी। और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आपको पता है कि इकरार जो है यहाँ पे निजात जो है वो इकरार के वसीला से है। अगर हम अपनी जबान से नहीं बोलते हैं, इकरार नहीं करते हैं, तो निजात नहीं है।
क्यों क्यों खुदा जो है वो चाहता है कि हम अपनी जबान को इस्तेमाल करें? क्योंकि हमारी जबान जो है इसका तल्लुक हमारी रूह के साथ है। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में उन्होंने कहा कि जो कुछ आदमी के दिल में भरा होता है वही उसके मुंह पर आता है। यानी जो कुछ आपके अंदर है, आप जब बोलते हैं तो वो आपकी रूह को जाहिर करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो हर बात में गालियां देते हैं, हर बात में गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, कस्में खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप उनकी बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर जो है वो क्या भरा हुआ है। जो कुछ उसकी रूह के अंदर है वही उसके मुंह पर आता है। और इसीलिए हमारी जबान जो है वो हमारी रूह को जाहिर करती है। इसलिए जब हम जबान से इकरार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी रूह को रिलीज कर रहे हैं, वो अपनी बात हम निकाल रहे हैं अपनी रूह के अंदर से। हमारी रूह जो है वो खुदा के हजूर में पाक और साफ हो रही है। इसलिए जब हम इकरार करते हैं इस बात का तो हमारी जिंदगी से प्रॉब्लम निकलनी चाहिए। और जब हम खुदा यीशु मसीह का इकरार करते हैं, उसकी मौत का इकरार करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो निजात का काम करना शुरू कर देता है, बरकत भरना शुरू कर देता है। तो दोनों चीजें हैं, गुनाह से इकरार जो है वो गुनाह से इनकार है, और इकरार जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ जो है वो राब्ता है। लेकिन याद रखें कि सलीब जो है वो महज आपकी निजात का काम नहीं करती है, बल्कि सलीब जो है उसने हमारी जिंदगी के हर एरिया में वो काम करती है। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें जी। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस जी, लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए, 2 लफ्ज हैं यहां पे, हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो एक ही कुर्बानी है और हमेशा के लिए है। ये दोनों चीजें जो है खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी जो है ये हमारी जिंदगी की हर एरिया का इनके अंदर हल है। सलीब जो है वो महज जो है वो हमारी निजात नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के हर एरिया के अंदर जो है वो निजात है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर हर वो काम हमारे लिए किया है जो जिसके लिए हमारी जरूरत थी। तो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो हमारे लिए यही नहीं किया उसने कि उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया है, बल्कि उसने हमारी जिंदगी के हर एरिया को उसने पाक और साफ कर दिया है। मेरे साथ देखें गलीतियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी पढ़ेंगे जी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। बस जी, हमने बहुत परेशानी की हालत में पिछले दिनों में हमने बहुत टाइम गुजारा है कि ये तमाम बातें जो हैं ये लानत का सबब हैं, लानत का सबब हैं, लानत का सबब है। मेरी जिंदगी से कैसे ये लानत किया जा सकती है? ऐसा ही है ना। लेकिन याद रखें कि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ हमारी निजात के लिए काम नहीं किया, बल्कि उसने हमारी जितनी भी लानतें हैं उनको उसने उठा लिया हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह ने सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दी ताकि मैं और आप जो है वो हमेशा की जिंदगी जो है वो पा सकें। मसीह खुदावंद ने कोड़ों की मार इसलिए खाई ताकि हम शिफा पा सकें। मसीह खुदावंद की पसली में भाला इसलिए मारा गया ताकि हम मजबूत दिल जो है वो पा सकें। उसके सर पर कांटों का ताज इसलिए रखा गया ताकि हम तसल्ली और उम्मीद जो है वो अपने ज़हन में रख सकें, हमारा एक साउंड माइंड हमारा। खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए गरीब बन गया, हमारे लिए
غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند جو ہیں وہ ہو جائیں. مسیح اگرچہ دولت مند تھا لیکن ہماری خاطر وہ غریب بن گیا. کب غریب بن گیا؟ وہ صلیب پر جو ہے وہ غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند ہو جائیں. مسیح خداوند نے ہماری صرف نجات کے لیے صلیب پر کام نہیں کیا ہے بلکہ زندگی کے ہر ایریے میں خداوند یسوع مسیح میں برکت دینا چاہتا ہے. صلیب جو ہے وہ تمام چیزوں کا علاج ہے. وہ ہماری نجات کا علاج ہے, وہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ تمام جتنی بیماریاں تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کو آ لیں. مسیح خداوند نے میری اور آپ کی خاطر جو ہے ساری بیماریاں اس نے اٹھا لی. صلیب جو ہے وہ ہر چیز کا حل ہے. اور ہم نے دیکھا ہے غلاطیوں کے خط میں ابھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کون تھا؟ وہ خدا کا بیٹا تھا, لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ وہ ہماری خاطر لعنتی بن گیا. ایک دفعہ واپس جائیں گے, وہاں پہ دیکھیں گے غلاطیوں کے خط میں کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ جو کو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. تو پرانے عہد نامے میں سب لوگ جانتے تھے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے. اور مسیح خداوند جو ہے جب وہ صلیب پر چڑھا تو جتنی بھی لعنتیں یہ ابھی ہم نے پرانے عہد نامے میں پڑھی ہیں, شریعت کے وسیلہ سے لعنتیں پڑھی ہیں, اگر وہ جتنی بھی لعنتیں ہماری زندگی میں آئی ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان کا بھی علاج کیا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی ان میں سے بات کیا جو ہم نے شریعت کی باتوں میں پڑھی تھی, استثنا کی کتاب میں ہم نے پڑھی ہیں, اور بہت ساری ایسی پرابلم جو ہم نے زندگی میں دیکھی ہیں, اگر وہ ہم نے کی ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے وہ صلیب پر اٹھا لی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اقرار کرنا ہوگا اس بات کا کہ اس نے ہماری لعنتیں اٹھا لی ہیں. اگر ہم اقرار نہیں کرتے اس بات کا, اس کو جا کر پوچھتے نہیں ہیں, تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اقرار کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں وہ لعنتیں آئی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ہے. تو مسیح خداوند جو ہمارے لیے لعنتی بن گیا, اور اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. تو کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے ابراہیم کی برکتیں جو ہے وہ ہم تک پہنچیں. وہ تمام برکات, یاد رکھیں کہ ابراہیم جو ہے اس کی برکات جو ہے وہ ہم کس طرح سے پا سکتے ہیں. ابراہیم کی زندگی میں کون سی سب سے امپورٹنٹ چیز تھی؟ ایمان. اور دوسری بات کون سی تھی؟ فرمانبرداری. یہ دو چیزیں خدا جو ہے وہ آج ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, ایمان اور فرمانبرداری, اور ہم ابراہیم کی تمام برکات میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ایمان کس بات پہ لانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی بن گیا. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم جو باتیں ہم نے پچھلے تمام دنوں میں سیکھی ہیں, اگر آپ ان میں سے کوئی بات دوبارہ کرتے ہیں تو پھر واپس لعنت آ جاتی ہے. سب سے مین چیز ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ آج کے بعد میں وہ تمام چیزیں نہیں کروں گا. ہمیں ان کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں کہ خداوند آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ برکت دیتا ہے. آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے